سب سے پہلے تو یہ کہ وزیر داخلہ ایسے بیانات دے رہے ہیں جو جذبات کو مشتعل کرتے ہیں. حکومت کی ذمہ داری جذبات کو ٹھنڈا رکھنے کی ہوتی ہے. ہر ایک کو معلوم ہے کہ حکومت کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے، طاقت کو استعمال کرنے کا اختیار بھی ہوتا ہے، اس کے وسائل بھی ہیں، لیکن دنیا کی کوئی دانش مند، مہذب اور متمدن حکومت اپنے عوام پر اسلحہ نہیں برساتی، اپنے عوام پر تشدد نہیں کرتی اور نہ اسے اپنے لیے قابل افتخار سمجھتی ہے. اب میں اصل مسئلے کی طرف آتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر داخلہ غلط بیانی سے کام لیں. انہوں نے ٹی ایل پی سے جو پہلا معاہدہ کیا تھا اس پر بھی ان وزراء کے دستخط تھے کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کیا جائے گا، لیکن بعد میں رمضان کی صبح صادق کے وقت انہوں نے وفاقی وزیر مذہبی امور، وزیر داخلہ، وزیر قانون پنجاب اور گورنر پنجاب نے جو معاہدہ کیا اس میں فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کی کوئی شرط شامل نہیں تھی، بلکہ یہ تھا کہ اس مسئلے کو پارلیمنٹ میں لے جایا جائے گا. اس کے علاوہ کچھ اور گورنمنٹ کے وعدے، لیکن گورنمنٹ نے اپنے وعدوں کا ایفا کرنے اور ان پر عمل کرنے کے بجائے دوبارہ کریک ڈاؤن شروع کر دیا. ان کی شورا کو دوبارہ گرفتار کر لیا. عدالتوں کے فیصلوں کے باوجود حافظ سعد رضوی کو رہا کرنے سے انکار کر دیا اور رکاوٹیں ڈالی جاتی رہیں. یہ ٹرسٹ وردی اور جو قابل اعتماد ہیں اور جنہیں اپنے آپ پر اور اپنی قوم پر اعتماد ہوتا ہے وہ وعدہ کر کے اس سے انحراف نہیں کیا کرتے، بلکہ ایفائے عہد کی مثال پیش کیا کرتے ہیں. پھر وزیر داخلہ نے ٹیلی ویژن پر کہا کہ ایک مطالبے کے سوا ان کے باقی مطالبے ایسے ہیں جو تسلیم کیے جا سکتے ہیں، تو پھر انہیں چاہیے کہ ان وعدوں کو تسلیم تو پہلے کر چکے تھے ان کی تمام اسیر ارکان کو رہا کریں، ان کے خلاف دائر مقدمات کو واپس لیں. جو ایف آئی آر ایک 70 سالہ شیخ الحدیث جو پاکستان میں اہل سنت کی سب سے بڑی جامعہ کا شیخ الحدیث ہے، حال ہی میں دہشت گردی کی دفعات میں ان کی ایف آئی آر کاٹی گئی ہے. ان سب چیزوں کو غیر مشروط طور پر واپس لیا جائے. پھر میں پاکستان کی تاریخ آپ کو بتاتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے مرحوم کے خلاف جب پی این اے کی تحریک چل رہی تھی اور انہوں نے مذاکرات کا فیصلہ کیا تو پی این اے کے قائدین کوئی ڈی آئی خان جیل میں، کوئی ہری پور میں، کوئی وڈ میں، کوئی سکھر میں، اسی جیل میں تھے. ان سب کو آزاد کیا اور ریسٹ ہاؤس میں یکجا کیا تاکہ وہ باہمی مشاورت سے فیصلہ کر سکیں اور باہمی مشاورت سے معاملات کو طے کر سکیں. ان کو بھی چاہیے تھا کہ جیلوں میں جانے کی بجائے انہیں کسی ریسٹ ہاؤس میں پوری قیادت کو یکجا کرتے. اور میں نے مجیب الرحمان شامی صاحب کا ابھی 7 بجے کا پروگرام سنا. انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے خطابات سنے کہ ہمارے امیر کو لے آؤ
اور وہ ہمیں کہیں گے تو ہم یہاں سے واپس چلے جائیں گے. لیکن اور اسی طرح سے شیڈول 4 کو غیر مشروط طور پر اٹھایا جائے. خود شیخ رشید نے کہا کہ جو جن کے اکاؤنٹ فریز ہیں وہ اوپن کر دیے جائیں گے, ان پر پابندی کو اٹھایا جائے. تو اگر وہ ایک گڈ ول جیسچر کے طور پر یہ اقدامات کرتے تو ایک اچھی فضا پیدا ہوتی. حکومت کے پاس تو ہر وقت اختیار ہوتا ہے, لیکن اگر اس کی نیت صحیح ہو اور دھوکہ دینا اس کے مقاصد میں نہ ہو تو جو وعدے وہ کرتے ہیں اور جن پر دستخط کرتے ہیں ان کو عملی شکل میں انہیں کرنا چاہیے. اب میں آتا ہوں اصل مسئلے کی طرف کہ شیخ رشید صاحب کے مسلسل بیانات آ رہے ہیں. ہم فرانسیسی سفارت خانے کو بند نہیں کر سکتے, فرانسیسی سفیر تو ہے ہی نہیں, ملک بدر نہیں کر سکتے. کوئی ان سے پوچھے کہ اس معاہدے میں فرانسیسی سفارت خانے کو بند کرنے کا مطالبہ کہاں شامل ہے, یا اب موجودہ معاہدے میں فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے یا سفارت خانے کو بند کرنے کا کوئی نہیں ہے. آپ اس کو ایک قرارداد, پرائیویٹ قرارداد کی شکل میں پارلیمنٹ میں لے گئے ہیں, ایک سیشن میں اس پر ڈسکشن کرا دیں اور اس فتنے اور فساد کو ختم کریں. لیکن حکومت کی نیت مجھے شک ہے, وہ بجائے اس کے کہ مسائل کو ریزالو کرے, پرامن طریقے سے کرے. آپ طاقت استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ نے درجنوں آدمی پہلے بھی شہید کے اب کر دیے تو کیا یہ تاریخ میں آپ کے ریکارڈ میں درج نہیں ہوں گے, اور کیا ان کو بھلا دیا جائے گا؟ لہذا میرا مشورہ یہ ہے کہ معاہدے پر لفظاً اور مانن عمل درآمد کریں, ان کی ساری قیادت کو رہا کریں, ان کو یکجا ہو کر آپس میں مشاورت کا موقع, اور جن معاہدے میں جن باتوں کو آپ نے تسلیم کیا ہے ان کی گردان نہ سنائیں, ان کو انفورس کریں, ان کو نافذ کریں, ان پر لفظاً اور مانن عمل کریں, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ گورنمنٹ کی نیت درست ہے. اس کے بعد جو مسئلہ ہے فرانسیسی مسئلہ, وہ تو آسان کر دیا گیا ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں لے گئے ہیں اور آپ پارلیمنٹ میں اس پر ڈسکشن کرا دیں. اس کے علاوہ تو کوئی معنی آپ پر نہیں ہے. لیکن آپ لوگوں کو فریب دے رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں. فرانسیسی سفیر کو ملک بدر نہیں کر سکتے, فرانسیسی سفارت خانہ بند نہیں کر سکتے, پورا یورپ دشمن ہو جائے گا. تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ معاہدے میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ جو آخری معاہدے پر سب کے دستخط ہیں, وزیر داخلہ, وزیر مذہب امور, وزیر قانون پنجاب, گورنر پنجاب بیٹھے ہیں. کیا اس میں کوئی ایک بھی ایسی شق شامل ہے؟ اس لیے میں اب بھی کہتا ہوں, میں وزیر اعظم پاکستان سے کہتا ہوں اور چیف آف آرمی اسٹاف سے کہتا ہوں کہ اس مسئلے کو دانشمندی سے اور بصیرت سے حل کیا جائے. یہ قابل حل مسئلہ ہے, یہ ناقابل حل مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ نہیں کہ آپ جا کے ایک بندے سے جیل میں مل لیں اور اس نے مجھے یہ کہا تو میں نے یہ کہا. ان کو اکٹھا کریں, ان کو آزاد کریں. ہائی کورٹ ایک سے زائد بار ان کے ریلیز کرنے کا آرڈر جاری کر چکی ہے, لیکن آپ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو لیڈرشپ آئے گی تو اپنے لوگوں کو کنٹرول کرے گی. آپ جتنی گولیاں چاہیں برسا دیں, لیکن آپ کو ایک آدمی کی ورث معلوم ہے کہ اس کے ایک اشارے پر ہزاروں لاکھوں لوگ میدان میں آتے ہیں. تو آپ مہربانی کریں, اس قوم پر رحم کریں. ہمارا نہ تحریک اعلان کے ہم رکن ہیں, نہ ہم اس کی قیادت کے کسی درجے میں ہیں, نہ ان کے سربراہ و سرپرست ہیں. لیکن اہل سنت و جماعت کا یہ اعتقادی مسئلہ ہے, اور جب لوگوں پر گولیاں برسائی جائیں گی تو سب کے درد کو محسوس کریں گے. سب لوگ اپنی اپنی توفیق کے مطابق بات کریں گے.
آپ وہ نوبت کیوں آنے دیتے ہیں؟ اور یہ جو ناقابل اعتبار لوگ ہیں جنہوں نے دستخط کر کے اور انحراف کیا، ان کی بجائے کوئی معقول بندے آئیں حکومت کے اور وہ ان کی قیادت کو آزاد کر کے ایک جگہ جمع کر کے اور ان سے بات کریں کہ جن کی بات پر کوئی اعتبار بھی کر سکے. بالکل ٹھیک ہے. www.darsequran.com